بخاری شریف سے منتخب 1000 احادیث کا والیوم 6، حدیث نمبر 126۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ ٹھیک طور پر ادا کرو اور تم میں سے کوئی اپنے دونوں بازو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلایا کرے۔ حدیث نمبر 127۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ دیکھا کہ نماز میں 4 زانو بیٹھتے، میں بھی اسی طرح بیٹھتا۔ اس وقت میں کم عمر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو منع کیا اور کہا، اتحیات میں یوں بیٹھنا سنت ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو موڑ دیں اور اس پر بیٹھیں۔ میں نے کہا، آپ تو 4 زانو بیٹھتے ہو؟ انہوں نے کہا، میرا پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 128۔ حضرت محمد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام بیٹھے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر آیا تو حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تم سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خوب یاد رکھنے والا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ جب تک تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما دیتے، پھر اپنی پیٹھ جھکا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے تھے، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی پیٹھ کی ہر پسلی اپنی جگہ پر آ جاتی اور اطمینان سے کھڑے ہوتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے، بازوؤں کو نہ تو زمین پر بچھاتے اور نہ سمیٹ کر پہلو سے لگاتے، اور پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رکھتے۔ جب دوسری رکعت پڑھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے۔ جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر آگے کرتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے اور پھر الٹے کولہے پر بیٹھتے تھے۔ حدیث نمبر 129۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو سلام کے وقت یوں کہتے تھے، حضرت جبرائیل پر سلام، حضرت میکائیل پر سلام۔ پھر ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی عطا کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یوں کہے، التحیات۔ ترجمہ: تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں، اور ہم پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان اور زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 130۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد یعنی اتحیات کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ حدیث نمبر 131۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ:
یا اللہ میں نے اپنی جان کو گناہ کر کے بہت مصیبت میں ڈالا، اور گناہوں کو معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دیں اور مجھ پر رحم کریں، بے شک تو بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ حدیث نمبر 132۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیلی مٹی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر صاف ظاہر تھا۔ حدیث نمبر 133۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو نماز میں شریک عورتیں سلام پھیرتے ہی کھڑی ہو کر چل دیتی اور آپ تھوڑی دیر اسی حالت میں بیٹھے رہتے۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، یہ اس لیے تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جائیں۔ حدیث نمبر 134۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محتاج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، دولت مند لوگوں نے سارے بلند درجے کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا۔ ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری ہی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے جس سے کہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ کرتے ہیں، اور ہم غریبی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو ایسا کام بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پالو گے اور تم کو کوئی نہ پا سکے گا جو تمہارے پیچھے ہیں، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے ہو جاؤ گے، مگر ہاں سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حدیث نمبر 135۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اسی کو تعریف زیب دیتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ، تو جو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور مالدار کو اس کی مالداری تیرے سامنے کام نہیں آ سکتی۔ حدیث نمبر 136۔ حضرت سمورہ ابن جندوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث نمبر 137۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ حضرت عطا نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کچا لہسن مراد ہے یا پکا ہوا لہسن؟ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کچا لہسن مراد ہے۔ حدیث نمبر 138۔ حضرت ابو فطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھوں گا، پھر میں بچے کا رونا سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ حدیث نمبر 139۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ حدیث نمبر 140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب امتوں کے بعد دنیا میں آئے
لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ملی، پھر یہی جمعے کا دن ان کے لیے بھی مخصوص عبادت کے واسطے مقرر ہوا تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کر دی۔ سب لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے، یہودی دوسرے دن یعنی ہفتے کے دن اور عیسائی تیسرے دن یعنی اتوار کے دن کی طرف چلے گئے۔ حدیث نمبر 141۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی جمعے کی نماز کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی پہلے کے مہاجرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے دوران ہی ان کو پکارا، بھلا یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا، مجھے کام پڑ گیا تھا، میں گھر میں نہیں گیا، اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا یہ کہتے ہو کہ تم نے صرف وضو ہی پر اکتفا کیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر جوان پر غسل اور مسواک کرنا واجب ہے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو اس کو بھی لگانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تمہیں زمین کی ساری نعمتیں میسر ہوں تو کیا ان کو تم فدیہ میں عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا، ہاں میں ساری نعمتیں دے دوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے نہیں مانا اور آخر تم نے شرک ہی کیا۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی کرے، غیر ضروری بال صاف کرے، ناخن کاٹے، خوشبو لگائے، پھر جمعے کی نماز کے لیے نکلے، جب مسجد میں آئے تو دو آدمیوں کے درمیان میں نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھے، جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموشی کے ساتھ سنتا رہے، اس طرح اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں زیادہ تر سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلتے ہی نماز جمعہ ادا کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 148۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔ معلوم کیا گیا، کیا یہ حکم جمعے کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 149۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ جمعے کے دن ممبر پر تشریف فرما تھے تو مؤذن نے اذان دی۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ اکبر کہا۔
جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں۔ پھر مؤذن نے اشہد ان لا محمد رسول اللہ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ پھر جب اذان ختم ہو گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر سنا تھا، جب مؤذن اذان دیتا تو آپ بھی وہی فرماتے، وہی کلمات فرماتے تھے جو تم نے مجھے کہتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کھجور کا تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو اس تنے سے ہم نے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کے رونے کی جیسی آواز سنی۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ اس جدائی کی وجہ سے تنے پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور اس طرح رونے لگا جس طرح 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی تکلیف کی وجہ سے روتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔